السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا ناپاک آدمی ذکر و اذکار، تسبیحات، اسی طریقے سے درود شریف پڑھ سکتا ہے، یا اسی طریقے سے ناپاک آدمی اذان کا جواب دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا؟ یہ کام جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو پہلے سمجھ لیجئے کہ ناپاکی سے کون سی ناپاکی مراد ہے۔ ایک ناپاکی تو وہ ہوتی ہے جس ناپاکی کے اندر عورتیں ملوث ہوتی ہیں، یعنی عورتوں کو جو حیض و نفاس کے اندر جو خون آتا ہے، ایک تو وہ ناپاکی ہوتی ہے، اور دوسری ناپاکی وہ ہے مرد کی، یعنی سوتے میں احتلام ہو گیا، یا اسی طریقے سے میاں بیوی نے صحبت کی ہو، تو ایسا مرد مسجد کے اندر بھی داخل نہیں ہوگا، اور اسی طریقے سے یہ آدمی قرآن کریم کی تلاوت بھی نہیں کر سکتا، قرآن کریم کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، اور اسی طریقے سے یہ خانہ کعبے کا طواف بھی نہیں کر سکتا۔ اگر یہ درود شریف پڑھنا چاہے تو درود شریف پڑھ سکتا ہے، اسی طریقے سے کوئی اور دوسرے اذکار بھی کر سکتا ہے، اور اسی طریقے سے اذان کا جواب بھی دے سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ ناپاک آدمی جس کو احتلام ہوا ہو، اسی طریقے سے اس نے اپنی بیوی سے صحبت کی ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ جتنی بھی جلدی ہو سکے، کو چاہیے کہ وہ آدمی جو ہے غسل کر لے، یعنی غسل کرنے کے بعد پھر آدمی اپنے ذکر و اذکار کرے۔ لیکن اگر وہ چاہے تو اذان کا جواب بھی دے سکتا ہے، درود شریف بھی پڑھ سکتا ہے، اور ذکر و اذکار بھی کر سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ جلد سے جلد جو ہے وہ آدمی غسل کر لے۔ رہا اس عورت کا مسئلہ جس عورت کو حیض و نفاس آ رہا ہے، تو اس عورت کے بارے میں یہ ہے کہ وہ عورت بھی مسجد کے اندر داخل نہیں ہو سکتی، اور اسی طریقے سے قرآن کریم کی تلاوت بھی نہیں کر سکتی، اور قرآن کریم کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتی، خانہ کعبے کا طواف بھی نہیں کر سکتی، اور اس حالت میں میاں بیوی آپس میں صحبت بھی نہیں کر سکتے۔ اب چونکہ یہ عورت جو ہے، یعنی جس کو حیض و نفاس آ رہا ہے، یہ عورت مجبور ہے، اگر چاہے بھی تو تب بھی غسل نہیں کر سکتی، تو ایسی عورت کے بارے میں یہ ہے کہ یہ عورت درود شریف بھی پڑھ سکتی ہے، اسی طریقے سے ذکر و اذکار، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اس طرح کے ذکر و اذکار کر سکتی ہے، اذان کا جواب بھی دے سکتی ہے۔ اس لیے کہ یہ عورت جو ہے مجبور ہے، جب تک اس کے ایام مکمل نہیں ہوں گے، جب تک اس کے حیض و نفاس کے دن پورے نہیں ہوں گے، اس وقت یہ عورت جو ہے ناپاک رہتی ہے، غسل کرنے کے بعد بھی پاک نہیں ہوتی، لیکن جب وہ بند ہو جاتا ہے، وہ دن مکمل ہو جاتے ہیں، پھر یہ جو ہے غسل کر کے پاک ہو جائے گی۔ ایسی عورت جو ہے ناپاکی کی حالت میں روزے بھی نہیں رکھ سکتی، نماز بھی نہیں پڑھ سکتی، لیکن اگر چاہے تو وہ درود شریف پڑھ سکتی ہے، تھوڑے بہت ذکر و اذکار، یعنی سبحان اللہ، اس طرح کے ذکر یہ عورت جو ہے کر سکتی ہے۔ خلاصہ کلام اس کا یہ نکلا کہ مرد جو ہے، چونکہ مرد جو ہے مجبور نہیں ہوتا، مرد کو چاہیے کہ اگر وہ ناپاک ہو چکا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ جلدی سے جلدی غسل کر لے، غسل کرنے کے بعد اپنے سب کام، یعنی جو وظائف ہیں، جو ذکر و اذکار ہیں، جو نماز روزہ ہے، وہ سب غسل کرنے کے بعد کرے، بہتر یہی ہے۔ لیکن اگر ناپاکی میں وہ اذان کا جواب بھی دے سکتا ہے، درود شریف بھی پڑھ سکتا ہے۔ لہا عورت کا مسئلہ، چونکہ عورت مجبور ہو جاتی ہے، اس کے لیے ایک متعینہ دن ہوتا ہے جب وہ حیض و نفاس آتا ہے، لیکن اگر عورت کو بھی حیض و نفاس نہیں آ رہا ہے، عورت جو ہے ویسے ہی کوئی احتلام ہو گیا یا اپنے شوہر کے ساتھ صحبت کر لی، تو اس عورت کو بھی چاہیے کہ وہ جلدی سے جلدی غسل کرنے کے بعد، پاک ہونے کے بعد یہ ذکر و اذکار کرے۔ مگر چونکہ حیض و نفاس والی عورت جو ہے یہ مجبور ہوتی ہے، یہ ذکر اذکار بھی کر سکتی ہے، درود شریف بھی پڑھ سکتی ہے، اذان کا جواب بھی دے سکتی ہے، اور جو کام نہیں کر سکتی وہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیے ہیں۔ اس ویڈیو کو لائک، شیئر ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔